الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قرآن کریم سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں انسانوں کو خطاب کر کے یہ آواز دے رہا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزاد کر دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس بات پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پہ ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی کسی طرح سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی اور کسی طرح سے کوئی امتحان نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ گویا اس آیت میں پروردگار عالم ان لوگوں کی آئیڈیالوجی کو بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس لیے تاکہ مورد امتحان قرار پائیں، پروردگار ان کا امتحان لے، اور کچھ لوگ اس تصور میں خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ ہم کو امتحان سے بچا لے، یعنی ہم نے پروردگار کے اوپر ایمان قبول کر لیا، اب پروردگار کی ذمہ داری کیا، ہم کو چھوڑ دے، ہم کو آزاد کر دے کہ تم تو ہمارے بندے ہو گئے ہو، اب ہم ان کا امتحان لیں گے جو ہماری بندگی کا اعتراف نہیں کرتے۔ لیکن اتفاق سے قرآن نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو بھی ہماری بندگی کا اعتراف کرتا ہے اس کا امتحان زیادہ ہوگا، تبھی معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ظاہر وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجلس میں دیر ہو گئی ہے اور گرمی کا زمانہ بھی ہے اور آپ سب روزے سے ہیں، تو بہت اختصار کے ساتھ لیکن ایک دو اعلان ہے سماعت فرما نے انشاءاللہ 26، 27، 28 اسی اذا خانے میں 3 دن میں جسے اذا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے امام علی کے شکوے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اہم اعلان وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ظالموں نے ایک کوشش کی سیریا میں کہ جناب زینب کے روزے کو منہدم کر دیا ہے، اور یہ حملہ بھی کیا، لیکن الحمدللہ روزہ سالم ہے، لیکن مینار کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم جن کو چاہتے ہیں اگر آج بھی ان کے روزوں کے اوپر کسی طرح سے کوئی بے حرمتی کی گئی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اس محلے کے نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہر ہے کہ شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم جلوس لے کے الگ سے نکلیں، احتجاجی جلوس لے کے اجازت نہیں ملے گی۔ کچھ محلے کے نوجوانوں نے متقی پرہیزگار جوان انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 انجمنیں آج نکلیں گی، دونوں انجمنوں کے ساتھ ہم انتہائی مہذبانہ انداز میں پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، ساتھ میں بینر ہوں گے، کچھ پمفلیٹ ہوں گے مومنین کے ساتھ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ جلوس روڈ کے اوپر آ جائے، جیسے چوراہے کے اوپر بڑھے، تو تمام مومنین سے گزارش کی کثیر تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، کم سے کم نخاس ہونے تک یہ مجمع رہے، تاکہ جب یہ پروٹیسٹ ہو تو وہ دنیا تک یہ خبر پہنچے کہ آج بھی شیعان علی بیدار میں سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں کسی طرح کی غیر مہذب بات نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تشیع کا جہاد بھی آبرومندانہ ہوتا ہے اور تشیع کا احتجاج بھی آبرومندانہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور خصوصاً میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے رہیں اس پروٹیسٹ میں اور اس جلوس میں۔ ایک خاموش طریقے سے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو شخصیات ہیں وہ چاہے زمانہ کتنا تو نہ گزر جائے، ان کی نگاہ میں مر چکی ہوگی، ہماری نگاہ میں نہیں مریں گے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں اور جلوس میں ساتھ رہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے جس میں قرآن نے بہت تاکید سے یہ بات کہی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ خدا کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ جو تم کچھ نہیں
عالم اسلام کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو عالم اسلام کے رہنما دوسروں سے کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے، اسی کے نتیجے میں بے عملی سامنے آتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو جو رہنما عطا کیے ہیں وہ پہلے خود کرتے ہیں پھر دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم کرو۔ اس سلسلے میں اگر آپ امام علی کی زندگی کو دیکھیں تو ایک نمایاں زندگی نظر آئے گی آپ کو کہ جہاں امام علی نے پہلے راتوں میں نمازیں پڑھی ہیں تب امت سے کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ پہلے انہوں نے راہ خدا میں 3 دن تک انفاق کیا ہے مسکین و فقیر و غریب کو، تب ہم سے کہا ہے کہ تم بھی کرو۔ تو جب خود کر کے عمل کر کے کسی بات کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بتانے کے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کی مسجد میں عرض کیا تھا اس آیت کے ذیل میں کہ امام علی کی بہت سی مشکلیں ہیں، اس کے بہت سے ادوار ہیں مشکلوں کے۔ ایک دور وہ ہے کہ جو رسول اکرم کی وفات سے شروع ہوتا ہے، دوسرا دور وہ ہے کہ جو خلفاء کی خلافت کا دور ہے 25 سال کا، اس میں امام کو مشکلیں پیش آئی، اور تیسرا دور خود امام کی خلافت کا ہے تو اس میں امام کو بہت سی مشکلیں پیش آئی۔ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ رسول کے بعد حالات سازگار نہیں تھے اس لیے مشکلیں پیش آئیں، خلافت کے دور میں حالات سازگار نہیں تھے اس لیے مشکل پیش آئی۔ تو سوال یہ کہ جب خود علی خلیفہ بن گئے تب تو مشکلیں پیش نہیں آنا چاہیے، لیکن اتفاق سے جو مشکلیں علی کی خلافت میں پیش آئیں اس نے علی کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس میں سے ایک مشکل یہ جو علی ابن ابی طالب کے سامنے تھی وہ جنگوں کا مسئلہ تھا امام کا۔ 2 جنگوں کے بارے میں رکھتے تو وہ جنگ نہیں، جو میں کو اشارہ کر رہا ہوں، تیسری جنگ تھی وہ خوارج کی جنگ تھی جو صفین سے ٹوٹے تھے امام علی سے 12,000 افراد جنہوں نے کہا تھا کہ ہم علی کو معاذ اللہ کافر مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا اب آپ یہ مشکلیں درج کریں کہ صفین کے بعد معاویہ بھی کافر ہو گیا، علی بھی کافر ہو گئے، ہم بھی کافر ہو گئے، ہم نے تو کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں قدم رکھ لیا، اب یہ دونوں پھر سے کلمہ پڑھیں۔ یہ کس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جسے رسول نے کل ایمان قرار دیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں پریشانی؟ کتنے پیشگور لوگ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو علی سے اس اسلام کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جس اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے علی کو ولی ماننا ضروری ہے۔ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ علی معاذ اللہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں پروردگار کی بارگاہ میں، تو ان سے گناہ ہو گئے۔ اور پھر وہیں سے ایک مذہب بنا، بس یہاں تک میں آیا ہوں، یہیں پہ ختم کر دوں گا بات کو۔ وہیں سے ایک مذہب بنا اور اس مذہب کی بنیاد تھی جذبہ انتقام۔ مذہب یا جذبہ انتقام پہ بنتا ہے یا عقلی اصولوں پہ بنتا ہے، بس 2 طریقے ہیں مذہب کے بننے کے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، یا جذبہ انتقام یا عقلی بنیاد۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو مذہب جذبہ انتقام کی بنیاد پہ بنتا ہے جب تک جذبہ باقی رہتا ہے مذہب باقی رہتا ہے، اور جیسے ہی جذبہ انتقام ختم مذہب کو تو خود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مذہب عقلی اصولوں پہ قائم ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ چلو اس بات میں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ 70 سال پہلے دنیا میں ایک مذہب آیا کمیونزم، اشتراکیت، اس کے اندر بھی جذبہ انتقام پوشیدہ تھا۔ وہ جذبہ انتقام یہ تھا کہ یہ لوگ پیسے کما کما کے بہت امیر ہو گئے، ان کے پاس کارخانے ہو گئے، ان کے پاس فیکٹریاں ہو گئی، ان کے پاس بنگلے ہو گئے۔ یہ جو غریب ہیں جنہوں نے محنت کی تھی، محنت انہوں نے کی، کمایا انہوں نے، لہذا غریبوں کے اندر ایک جذبہ انتقام پیدا کیا گیا کہ ان سے لوٹو اور ان کو دو، امیروں سے لوٹ لو اور غریبوں کو دے دو۔ یہاں پہ مجھے ایک گرو کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی امیر غاصب سے وہ مان لے کہ کسی حقدار کو دے رہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ امیر سے لوٹا اور غریب حقدار کو دے دیا، لیکن جس کو دوبارہ دے رہے ہیں اگر وہ حقدار نہ ہوا تو آپ نے ایک غاصب کو ختم کر کے 10 کو پیدا کر دیا۔ یہ ہے جذبہ انتقام۔ جب 70 سال تک یہ مذہب چلتا رہا، بہت شعرا تھا اس مذہب میں، ہندوستان میں بھی آ گیا یہ مذہب، لوگوں نے اس مذہب کے جو بنیاد
بعدی افراد تو ان کی تصویریں اپنے گھر میں لگا لی، کافی دن تک تصویریں لگی رہی، وہ ان کی پوجا کرتے رہے، لیکن جذبہ انتقام والا مذہب بہت دن تک چلتا نہیں ہے۔ 70 سال کے بعد پوری دنیا سے کمیونزم کا جنازہ نکل گیا۔ 70 سال کے بعد اب ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو ایک مذہب جو 70 سال پہلے پیدا ہوا وہ ختم ہو گیا، ایک مذہب اور پیدا ہوا۔ اس مذہب کی خاصیت ہے کہ اس نے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا، 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا۔ یہ مذہب بھی جذبہ انتقام کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ جذبہ انتقام کیا تھا؟ کہ ہم اپنے بدر کے مقتولین کا علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم مقتولین میں بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لہذا 70,000 ممبروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہاں پر خطیب جائے گا، علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہے گا۔ نہ جانے کتنے سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، ان مقدس مقامات پہ جاتے ہیں، اسی اطراف میں وہ 70,000 ممبر تھے، آپ کے ہندوستان میں کوئی ممبر نہیں تھا، اسی اطراف میں وہ 70,000 ممبر تھے۔ تو جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو انہی والوں سے پوچھئے، کسی ایک ممبر کا پتہ بتا دیجئے کہ جس ممبر سے علی کو برا کہا جا رہا تھا، کسی ایک ممبر کا پتہ بتا دیجئے۔ آپ جا کے تلاش کر لیں گے اس پورے ایریے میں، 70 میں سے آپ کو ایک ممبر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب مذہب تھا جذبہ انتقام والا، تو جو جذبہ انتقام سے شروع ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا ممبر تو لکڑی کا تھا، ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان خطیبوں کی قبریں دکھا دیجئے جنہوں نے علی کو برا بلا کہا تھا۔ تو 70,000 ممبر کا مطلب یہ کہ 70,000 خطیب، اس سے کم تو نہیں۔ تو 70,000 میں سے کسی ایک کی قبر تو مل جائے کہ اس کے قبر پہ ہم جا کے کچھ بھی کریں، آپ سے اس کا مطلب نہیں، آپ دکھائیے جو کہ آپ والے ہیں، لیکن نہ 70,000 ممبر کا پتہ، نہ 70,000 خطیبوں کا پتہ۔ اچھا چلیے وہ تو چھوٹے موٹے تھے جنہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ علی کو برا کہو، جہاں ان کی حکومت ہے وہاں ان کی قبر کا پتہ بتا دیجئے، بتا دیجئے آپ، نہیں ملے گی، نہ ان کی قبر، نہ ان کے ماننے والوں کی قبر، نہ ان لوگوں کی قبر جنہوں نے علی کو برا کہا تھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ یہ سارے مذہب جذبہ انتقام والے تھے، تو جو جذبہ انتقام کا مذہب ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں آئیے عقلوں کی اصولوں کو، عقل کی بنیاد پہ بننے والے مذہب کو دیکھیے، جہاں کل علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، آج اسی شہر میں علی کی بیٹی کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ آج اسی شہر میں علی کی بیٹی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جسے خراسان میں غریب الوطن بنا کے بلایا گیا تھا، جس نے بلایا تھا اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، جسے بلایا تھا اس کی قبر موجود ہے۔ وہ جسے سامرا بلا کے شہید کیا تھا، جنہوں نے بلایا تھا ان کا پتہ نہیں ہے، جن کو بلایا گیا تھا ان کے روزے موجود ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جسے کاظمین نے بلایا تھا ان کو، جنہوں نے بلایا تھا ان کا پتہ نہیں ہے، جو بلائے گئے تھے آج بھی ان کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھے کہ دنیا میں دو طرح کے مذہب ہے، جو جذبہ انتقام والا ہے وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، جو عقلی اصولوں پہ ٹکا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اب آپ جا کے بنی عباس اور بنی امیہ کے سارے خلفاء کو دیکھیے، یہ سب جذبہ انتقام والے تھے۔ ماویہ سے شروع کریے، مروان الحمار پہ جائیے، مروان کو دیکھیے، حجاج کو دیکھیے، متوکل کو دیکھیے، معتصم کو دیکھیے، ارے کسی ایک کی خبر تو مل جائے، لیکن جب تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ میں جملہ سنیے گا، تاریخ نے سب کو ایک قبر میں ایسا دفن کیا، تاریخ کے قبرستان میں جائیں گے تو دفن ہوئے تو مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ کسی کی قبر
کے گزرنے سے اس مذہب کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا جو اپنی اصولوں پر رہتا ہے، جن کے اندر انسانی اقدار پائے جاتے ہیں، لیکن جو جذبے انتقام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہ ختم۔ بھائی کربلا کے میدان میں 72 اگر اس طرف تھے تو 30,000 کو کم سے کم اس طرف تھے، تو پوری سرزمین کربلا پہ 30,000 میں سے کسی ایک کا نقش دکھا دیجیے، کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ فلاں کی جگہ یہ فلاں کی جگہ، جو بھی ملے گا وہ 72 والے ملیں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اصولوں پہ قائم ہے دین، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا، ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ کا واقعہ ہے امام علی کی وجہ سے۔ ایک دور گزرا ہے ایران میں حکومت کا، دور قاجار۔ ایک حکومت گزری، مختلف حکومتیں گزری ہیں ایران میں، اس سے پہلے صفوی حکومت گزری ہے، قاجار حکومت گزری ہے۔ قاجار حکومت کا ایک واقعہ ہے، ایک علی کے چاہنے والا تھا، وہ سفر کرنے کے لیے نکلا، درمیان سفر میں زادیراہ ختم ہو گئے، اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا، اب کرے تو کیا کرے، کس سے مانگے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اتفاق سے جہاں اس کا زادیراہ ختم ہوا تھا وہ بادشاہ کا کیپٹل تھا، وہ شہر، تو اس نے کہا ایسا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پھر طلب کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہوں کا مزاج یہ کہ جب تک خوش نہ کریے تب تک ملتا نہیں، مطلب کچھ خوش کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، بڑا اچھا خطاب تھا، خطاطی بہت اچھی کرتا تھا، اس نے کیا کیا کہ امام علی کا وہ لیٹر، وہ نامہ جو آپ نے مالک اشتر کو لکھا تھا مصر جاتے وقت کہ اے مالک اشتر اس طرح سے حکومت کرنا ہے، تو خوبصورت انداز میں لکھا اور بادشاہ کے پاس لے کے آیا اور بادشاہ کو پیش کیا کہ یہ لیجیے آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو پڑھا اور رکھ دیا۔ اب یہ منتظر ہے کہ بادشاہ کو انعام دے گا، مجھے مجمع لگا ہوا دربار میں، ابھی بیٹھا رہا، کوئی بادشاہ کی طرف سے تو رسپانس نہیں آیا، تو یہ اٹھ کے جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو ابھی تم سے کام ہے، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب پھر یہ انتظار ہوئی کہ اب بادشاہ مجھے کچھ دے گا، جب اس کی آس ٹوٹ گئی تو پھر یہ اٹھا۔ بادشاہ نے کہا بالکل کو بیٹھو ابھی تم سے کام ہے۔ تو یہ خاص وزراء تھے وہ بھی چلے گئے۔ اب اس کا وزراء چلے گئے، اب تو یہ ہم کو دیں گے، بھائی تو متوجہ ہوں گے۔ اب پھر یہ انتظار میں بیٹھا ہوا، لیکن ادھر سے کچھ آسانی نہیں ہے، تو یہ معلوم سے اٹھ کے جانے لگا۔ تو بادشاہ کا بیٹھو ابھی، اب یہ گھبرایا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو وہ جو بادشاہ کے لیے پنکھا چل رہے تھے غلام، وہ خالی موجود تھے وہاں پہ۔ اب اس کو لگا کہ اب بادشاہ مجھے انعام دے دے گا، لیکن نہیں دیا بادشاہ نے انعام۔ پھر یہ اٹھ کے جانے لگا کہ رکو بیٹھو ابھی تم سے کام ہے۔ جب بالکل خلوت ہو گئی، وہ بھی چلے گئے جو بادشاہ کے لیے پنکھا چل رہے تھے۔ بس توجہ رکھیے گا، انتقامی جذبے والا مذہب اور عقلی مذہب کے بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ سب چلے گئے، بالکل سناٹا ہو گیا دربار، بس بادشاہ کا یہ شخص تھا علی کا چاہنے والا۔ اس نے بادشاہ نے متوجہ کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے نامہ مجھے دیا کیوں؟ تب اس نے وہ والی بات نہیں بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیسہ مل جائے اور میں آگے اپنے گھر چلا جاؤں۔ پھر سرکار میں نے یہ نامہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس نامے کو پڑھیں اور اسی نامے کی طرح حکومت کریے آپ۔ امام علی نے سلیقہ حکومت بتایا اس نامے میں، اس لیٹر میں۔ تو بادشاہ ہنسا، پر جملہ سنیے گا، بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا کیسی بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو، اگر علی کے اس نامے پہ عمل کر لیں گے تو علی کی طرح 4.5 سال میں میری حکومت بھی چلی جائے گی۔ تو پتا نہیں علی نے کتنی حکومت کی، 4.5 سال۔ اگر اس پہ ہم عمل کرنے لگے تو ہماری حکومت بھی 4.5 سال میں ختم ہو جائے گی۔ جیسے علی ختم ہو گئی، علی کی حکومت ختم ہو گئی، بس اس کو بالکل سے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہی بات کہنا تھی تو اس وقت کے لیے جب مجمع تھا تب اصل میں سارا مجمع تو مسلمانوں کا تھا، اور وہ مسلمان علی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ناراض ہو جائے میری بات سے۔ اچھا یہ مسئلہ تھا، تو ان کے جانے کے بعد کیوں نہیں کہا تم نے؟ کہا اس لیے کہ وہ جو وزراء بیٹھے تھے وہ بھی علی کو مانتے تھے خلیفہ، اگر میں کچھ کہتا تو وہ ناراض ہو جاتے۔ کہا اچھا یہ بات تھی، تو ان کے جانے کے بعد کیوں نہیں کہا؟ کہا وہ جو پنکھا چل رہے تھے تو ظاہر تو ہمارے غلام ہیں لیکن مانتے ہیں علی کو۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے ایسی بات کہیں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ بس یہ جو جملہ اس نے کہا تو تھا تو علی کا چاہنے والا، وقت کے بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہتا ہے بادشاہ کتنا بے وقوف ہے تو کہتا ہے علی کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج سالوں گزرنے کے بعد تم تب تک
لیے کہ فنا کا خوف نہیں ہے. تو یہ تو ہوگا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا تو مار دے گا، بس آخری بات مار دے گا تو کرے گا کیا؟ کب مر جائیں گے تو دفن کر دیا جائے گا مٹی کے نیچے. اور مٹی کی تو خاصیت یہ ہے کہ جو اس کے نیچے گیا 2 4 5 10 سال کے اندر اس کا وجود ختم. پھر اگر آپ اس قبر کو کھودیں گے، نقش و قبر کریں گے تو کچھ آثار ملیں گے نہیں. توجہ رکھیے گا، کچھ آثار ملیں گے نہیں، کیونکہ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے گوشت کو ختم کر دیتی ہے، اس کی ہڈیوں کو ختم کر دیتی ہے. لیکن لوگ یہاں پہ توجہ رکھے گا اپنی منزل کے ہونے، مگر کون سی مٹی کس کو ختم کرتی ہے؟ جذبہ انتقام والا دین، عقلی اصولوں پر ٹکا دین، دونوں میں فرق ہے. ہم نے دونوں کو مٹی کے نیچے دیکھا، ہم نے دونوں کو مٹی کے نیچے دیکھا. جو جذبہ انتقام والا دین لے کے آئے تھے وہ مٹی میں فنا ہو گئے. بہت دنوں کی بات نہیں ہے، ابھی 2 سال پہلے 13 سال پہلے ایران میں ایک بہت بزرگ آیت اللہ قزوینی، ان کی بہت مشہور کتاب ہے فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد. جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں کتاب لکھی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے. 30 سال پہلے ان کا انتقال ہوا جب صدام عراق میں حاکم تھا تو وہاں جانا مشکل تھا. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا، کربلا میں دفن کرنا. جب موقع مل گیا، بہت سے لوگ وصیت کرتے تھے، پہلے نوابیاں وصیت کرتے تھے. خیر ان کو دفن کر دیا گیا، رکھ دیا گیا. اور ایک اور وصیت کی تھی انہوں نے، جو میں نے کتاب لکھی ہے فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، اس کو میرے سینے پہ رکھ دینا. یہ 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے ایران میں. اب جب حالات سازگار ہوئے، توجہ رکھیے گا، حالات جب سازگار ہوئے تو پھر ان کو نکالا گیا. اب جو ان کو نکالا گیا 30 سال کے بعد تو لگ رہا تھا کہ کل دفن کیا ہے. تعجب اس کے بھی نہیں ہے جو کہ اس کے لیے اس لیے کہ قرآن نے کہا جو رائے خدا میں مر جائے وہ زندہ ہے. ایسے اور بہت سے واقعات ہیں. تعجب تو اس بات پہ جو کتاب سینے پہ رکھی گئی تھی تو وصیت کر کے کہتے کہ اس کتاب کو میرے سینے پہ رکھنا، وہ بھی ویسے ہی محفوظ تھی جیسے آگے قزوینی محفوظ تھے. مٹی کی تو خاصیت ہے، موت کے بعد تو انسان فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مٹی کے اندر جائے تو فنا ہو جائے، ان کا والا مٹی کے اندر جائے تو باقی رہے. پر یہ نظام سمجھ میں نہیں آیا کہ سمجھنے کی بات کیا ہے. جا جا رہا ہے کہ مٹی میں جا رہا ہے کہ حکومت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، کہ ابو تراب کی. تو جب ابو تراب کی حکومت ہے تو مٹی تو اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی جو تراب کا مان ابو تراب کا ماننے والا ہے. لیکن جنہوں نے ابو تراب سے دشمنی کی، مٹی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے ان کا. لیکن جو علی کے نام پہ مر گئے آج وہ زندہ ہے. ایسا اللہ پڑے محمد، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. لیکن جو علی کے نام پہ مر گئے وہ ان کو 30 سال کے 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو سالموں کو مٹی امین ہے. اور کیا آپ نے ابو تراب کا چڑھنے والا ہے، مٹی کے نیچے بھی چلا جائے گا تو کوئی اس کو فنا نہیں کر سکتا. یہ ہے عقلی اصولوں پہ ٹکا دین. لیکن جو جذبہ انتقام والا دین ہوتا ہے، جذبہ انتقام والے دین میں قاتل کو انسان نہیں سمجھا جاتا، نہ اس دور میں نہ اس دور میں. ابھی آپ چلے جائیے امریکہ اور اسرائیل نے جو قید خانے بنائے، اس میں رکھا ہے مجرموں کو، ابو غریب ہو چاہے وہ گوانتانامو ہو چاہے اسرائیل میں جو ہو، وہاں ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. لیکن جو دین عقلی اصولوں پہ ٹکا ہوتا ہے وہاں قاتل کو بھی انسان سمجھا جاتا ہے. لہذا جو عقلی اصول والے تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حسن تمہیں میرے حق کا واسطہ، جیسا کاسے شیر تم نے مجھے لا کے دیا ہے ویسا ہی کاسے شیر اپنے مجھے کو لا کے دو. فرق پہچانا آپ نے دین کا. وہ جو جب انتقام کے ساتھ آئے تھے وہ قتل کرنے کو اپنا امتیاز سمجھتے تھے، لیکن یہ علی کا دین ہے کہ جہاں دشمن کو بھی کاسے شیر پیش کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد تو انسان سب جھکا دے ان کے آگے. تاریخ آپ کے سامنے بس میں نے یاد کی.
گھروں میں عبادت بھی کرتا تھا اور ہمیں کہاں سے ایک وقت نکال کے غریبوں تک پہنچ بھی جاتے تھے. لیکن ایک خاص بات تھی علی کی مدد میں، ہمیشہ رات کی تاریکی میں جا کے مدد کرتے تھے تاکہ جس کی مدد کر رہے ہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ علی نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سالہ سال علی نے لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ مدد کرنے والا کون ہے. یہ پہچان تو اس وقت ہوئی کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا اور رات میں مدد ہونا بند ہو گئی، تب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ وہی مدد کرتا ہے جو دنیا سے چلا گیا. وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے کہ جب امام حسن امام حسین اپنے بابا کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، باپ کے غم کو بھول گئے، اس غریب کے پاس پہنچے، اس سے بات کرنا شروع کی کہ بھائی تو اس خرابے میں کیا کر رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہ بھائی ایک شخص تھا جو روز روز کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، روز آتا تھا پابندی سے میرے پاس رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. مجھے اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، مجھے تو شریف النفس کی فکر ہے جو میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا. عجیب شریف انسان تھا. امام حسن نے پوچھا تو اس کا نام کیا تھا؟ کچھ نام بتایا تھا اس نے؟ ہائے علی کا کردار کا نام تو کبھی نہیں بتایا. بہت پوچھتا رہا کہ اپنا نام بتا دے، لیکن جب کبھی نام پوچھا تو یہی کہتا تھا ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. نشانی ہے تو بتاؤ. کا نشانی کیا بتاؤ؟ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، دکھائی دیتا نہیں ہے کوئی نشانی تو نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنے دیر بیٹھتا تھا صرف ذکر الہی کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا. تو امام حسن سمجھ گئے ارے کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. ارے اس کے آنے کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ اس کو بھی ہم دفن کر کے آ رہے ہیں. کہاں دفن کر کے آ رہے ہیں؟ کو یہ تو مشکلیں نہیں کی. سال گزشتہ میں نے عرض کیا تھا یہ مشکلیں نہیں کی. مسلمانوں کا خلیفہ جس کی بیعت پہ سب سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے، کوفے کی سرزمین میں زمین تنگ پڑ گئی تھی لوگوں کے لیے. جو کوفے سے 10 کلومیٹر دور جا کے علی کو دفن کیا گیا، جسے آج نجف اشرف کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام نجف اشرف ہی تھا، وہ بھی کوفہ تھا، وہ قبرستان تھا. سوال یہ ہے معزز سے پوچھیے وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین نے باپ کو اتنی دور دفن کیا؟ کیونکہ علی نے کہا تو میرے لال مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں دشمن پہنچ نہ سکے.
ابن ولید کو جگایا، ظالم اٹھ، وقت نماز ہے، اور وہ اب اس نے طلاق کو کرنا نہیں چاہتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ظالم نے ضربت لگائی علی کے سر پہ، ایک ایسی کاری ضربت کہ علی کا سر پھر محراب عبادت سے اٹھ نہ سکا، آواز دی فستو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اور یہ آواز پورے کوفے میں گونجی ہے، کوفے کے ایک گھر میں گئی کہ علی آواز دے رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، ادھر جبریل نے آواز دی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، رسول کا وسیع مانا گیا، اے عزیزوں کوفے سے کہ گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، کیا ہوا کہ وہ جو راتوں میں روٹیاں پہنچاتا تھا اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اے عزیزوں جب کوفے کے ہر گھر میں آواز پہنچی ہوگی تو کیا زینب کے کانوں نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی؟ جناب زینب نے آواز سنی، پریشان ہو گئی، لیکن میں دونوں مبارک ہو، شہزادی مبارک ہو، جب بابا پہ حملے کی خبر آئی تو جوان بھائی تو موجود تھے، اے بی بی آپ نے اپنے بھائیوں کو بھیج دیا بابا کی خیریت کے لیے، لیکن بی بی اس وقت کیا کرے گی جب کربلا میں آپ تنہا ہوگی، حسین مقتل میں ہوں گے، شمع کا خنجر ہوگا، اے بی بی اس وقت کوئی نہیں ہوگا، اگر زینب تنہا خیمے سے نکلے گی۔ دیکھیے عزیزوں، بیٹے پہنچ گئے، نماز تمام ہوئی، علی کو لے کے چلے ہیں، ایک جمع غفیر ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، وہاں محمدہ کی صدائیں ہیں، وہاں علیہ کی صدائیں ہیں، علی گھر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، علی کا بھی اضطراب ہوتا جا رہا ہے، بیٹیوں کا اضطراب بھی ہوتا جا رہا ہے، میرا دل کہتا تلے خیمہ میں زینب کھڑی ہوگی، نہ جانے بابا کو کتنا کاری زخم لگا ہے، علی کو بھی اس بات کا خیال تھا جب میرے اس زخم کو میری بیٹیاں دیکھیں گی تو رونا شروع کریں گی، ارے ایسا نہ ہو کوفے کے کسی شخص کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز چلی جائے، حسن کو بلایا، اے میرے لال، اے میرے لال، ان چاہنے والوں سے کہہ دو چلے جائے، اے مولا یہ کوئی گھر لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی تماچے لگانے نہیں آیا، یہ سب آپ کے کہنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن نہیں چاہتا زینب کی آواز کانوں تک پہنچے، چاہنے والوں کو علی نے واپس کر دیا، علی گھر میں آئے، بیٹیوں نے لانا شروع کر دیا، اب کیا کھانا پینا ہے علی کے گھر میں، 3 دن علی ابن ابی طالب اسی حالت میں رہے، زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا، جب زہر کا بس نفسیاتی چیز بیان کر رہا ہوں، جتنا زہر کا اثر بڑھتا ہے اتنا پیاس کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے، انسان جتنا پانی پیے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علی مایوسیاں بھی نہیں ہوئے ہیں، گھر میں سب روزہ ہے، علی پانی مانگے تو کس سے مانگے، لیکن عادت کے خلاف ہے تو کوئی روزہ ہو آپ اسے پانی کو لگ کریں، علی پانی مانگے تو کس سے مانگے، لیکن جب علی پھر بھی آپ کو مبارک کو پانی دینے والے تو موجود ہیں، اے علی پانی دینے والے تو موجود ہیں، لیکن یہ مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا بیٹا حسین 6 مہینے کے لیے اصغر کو لے کے ختم کیے دنوں 21 ماہ رمضان مبارک ہے، علی کی یوم شہادت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے چلا گیا، رسول کا وسیع دنیا سے چلا گیا، اے عزیزوں سب سے زیادہ پیسے کا حقدار کون ہے؟
سے شیر مل جائے. بس یہ جملہ کبھی کے منہ سے نکلا کہ علی کو شیر کی ضرورت ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پورے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ آج علی کو شیر کی ضرورت ہے. آج اسے دودھ کی ضرورت ہے جو غریبوں کو روٹیاں پہنچاتا تھا. علی وہ تاریخ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کاسے شیر لے کے علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اے مولا یہ شیر قبول کر لیجیے. اے علی خوشحال نصیب طبیب نے تھوڑے سے شیر کے لیے کہا تھا, ہزاروں کاسے شیر آ گئے. اے مولا کربلا علی نے وصیتیں کی. کیا وصیت کی؟ اے حسن جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا, مجھے کفن پہنانا اور دیکھو تنہائی میں میرا جنازہ اٹھانا. اے عزیزو, جب رسول کا جنازہ اٹھا تھا تو ہم نے صبر کر لیا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہے. چلو رات میں جنازہ اٹھ گیا. اب کوئی فرد اہل بیت دنیا سے جائے گی تو بڑے احترام سے جنازہ اٹھے گا. لیکن جب رسول کی بیٹی دنیا سے گئی تو ہمارا دل سے تڑپ گیا. رسول کی ایک بیٹی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. چند لوگوں نے جنازہ اٹھایا, ہم نے صبر کر لیا. پھر بھی ہم نے یہ سوچا اب کوئی اہل بیت کی فرد اگر دنیا سے گئی تو کم سے کم لوگ جنازے میں تو ہوں گے. ارے حسن مشتبہ کا جنازہ اٹھا. بے شک بہت لوگ آئے عزیزو, لیکن کاش یہ لوگ نہ آتے. کاش حسن کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھتا تو کم سے کم جنازے پہ 300 پیوست نہ ہوتے. لیکن حسن بھی دنیا سے گئے. ہم کو یہ تو اطمینان تھا علی تو مسلمانوں کے خلیفہ ہے, علی کے جنازے میں تو لوگ بہت ہوں گے. لیکن ہائے غربت علی, جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. آواز دیے میرے بچوں, میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا, آگے سے جنازہ خود اٹھے گا. اے عزیزو, علی کے جنازے کو پیچھے سے اٹھایا, آگے سے جبریل آ گئے. ارے جنازے کو لے کے چلے. مسجد انوارا کی طرف سے دیواریں جھک گئی. السلام علیکم یا امیر المومنین. المومنین کا امیر دنیا سے چلا گیا. آج رسول کا مسلم آ گیا.
पर हुसैन के तलवार चलती है। की सदा एक शोर है कि हाय अली हाय मुर्तज़ा कहता है दिल को थाम के कोई बसर पुकारो अफसरों से वाली से हाले पाओगा रोटी है रूह फातिमा दारो सलाम ज़ैनब यतीम हो गई माए सयाम हाय ज़ैनब यतीम हो गई माए सयाम ऐ मोमिनों ये मंज़रे हम आज देख लो है 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 मोमिनों ये मंज़रे हम दीवारों दर से आती है फरियाद की सदा एक शोर है कि हाय अली हाय मुर्तज़ा कहता है दिल को थाम के कोई बसत पुकारो अफसरों से उनसे हाले बाबुना रोटी है रूह फातिमा दारो सलाम से कौन है आंसू न तुम वहाँ गिरती सदा हुसैन को बेटा करीबा सूर का गुलाम लोग गाते रज़ा पानी मगाना कुव्वत बाज़ू बिहार की वफा को पूछना नहरे फुरात की वफा को पूछना नहरे फुरात से है मोमिनों ये मंज़रे पढ़िए भाई जो ये सदा कर जनाब शबरो शाबीर से कहा जाओ खुदा के वास्ते जिसमें तो जरा है कोई कत्ल हुए शाह लापता किसने किया शहीद इमाम निजात को अभी तो घर से गए थे नमाज को सजदे में शेर हक़ जो पारा हुआ जो सर सजदे में शेर हक़ जो पारा मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला
सकता है दर का नौहा अलविदा मेरे तो गुवारो
मुश्किल कुशाई आज मुझ पर कयामत आई मैंने की सबकी मुश्किल कुशाई आज मुझ पर कयामत आई उठ गया अब मेरा वो दाना अलविदाए मेरे सो दुआरो पाशा का कलाम पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। बैठे बैठे पढ़ लीजिए।
Come on.
نماز کا وقت جانے پائے علی نے بیٹھ کے مسلح پہ نماز پڑھی اور جب نہیں کہا ہو ایک مسجد کوفہ گواہ رہنا علی نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی میرا بدن کا اتنا خون بہ گیا ہے اب اتنی تان و توانائی نہیں ہے کہ علی کھڑے ہو کے ارکان بندگی ادا کر سکے نماز تمام ہوئی امام حسن کے سامنے مقاتل لایا گیا مولانا نے توڑ کے کہا اس کی مشکل کھلواؤ مجھے یہ بات اچھی لگتی چاہنے والوں کا جب میں غفیر تھا آخر میں فرماتے ہیں اے بیٹا حسن اب مجھے جلدی گھر لے چلو تمہاری بہنیں بے قرار ہوگی تمہاری بہنیں طلب نہیں ہوگی ایک گریم لایا گیا اس کمبل میں مولا کو لٹایا گیا بچے لے کے چلے مگر روایت کہتی ہے جیسے ہی علی کو حسنین لے کے مسجد کوفہ سے نکلے ہیں آگے آگے یتیموں کا قافلہ واہ بتا بیواؤں کا قافلہ واہ غربتا بےکسوں کا قافلہ واہ مصیبتا نالو شہر کی سزاؤں سے سرزمین کوفہ گونج رہی تھی یہاں تک کہ جب بیت شرم قریب آنے کی بات ہوئی تو مولا فرماتے ہیں اے بیٹا حسن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو کمبل سے باہر نکالو گلیم میں لے کے جاؤ گے تمہاری بہنیں دیکھیں گی وہی طرف کے کہیں دم نہ نکل جائے اگر نہیں کہا ہو تو میں کہا اچھا بابا دونوں بیٹوں نے باپ کو کمبل سے نکالا علی کو سہارا دے کے کھڑا کیا علی نے ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر رکھا دوسرا ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا سر سے لہو جاری تھا جقاحت کے عالم میں جیسے ہی بیٹی کی نظر پڑی بیٹی طرف گئی اے بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے چولہا کرو ڈالو ایک بیٹی بچی جو کوفے میں باپ کا انتظار کر رہی تھی اور ایک بیٹی اور ہے جو کربلا میں در خیمہ پہ کھڑی ہے کہ میرا بابا آ رہا ہوگا اے زینب جب تم نے اپنے باپ کا انتظار کیا تو باپ سے ملاقات ہوئی پر آئے سکینہ کا مقدر بچی انتظار کرتی رہی باپ تو نہ آیا سلجھنا در خیمہ پہ پہنچا بچی پکاری اے میرے بابا کے گھوڑے پر اتنا بتا کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا کہ نہیں
فخر مدربی کا کلام پیش کر رہا ہوں. ماتم کرو وسیع پیامبر ہوا شہید. ماتم کرو وسیع پیامبر ہوا شہید. یعنی ولی خالق اکبر ہوا شہید. ماتم کرو وسیع پیامبر ہوا شہید. ہائے ہم بے ایمان ہو گئے حسنین بے بدل. ہم بے ایمان ہو گئے حسنین بے بدل. ہائے ہم بے ایمان ہو گئے حسنین بے بدل. ہم بے ایمان ہو گئے حسنین بے بدل. جو تھا سکون قلب پیامبر ہوا شہید. ماتم کرو وسیع پیامبر ہوا شہید. آئے زینب سے رو کے کہنے لگے یہ حسن حسین. زینب سے رو کے کہنے لگے یہ حسن حسین. ہائے زینب سے رو کے کہنے لگے یہ حسن حسین. زینب سے رو کے کہنے بابا ہمارا ہے میری خواہر ہوا شہید. ماتم کرو وسیع پیامبر ہوا شہید. ہائے رو رو کے کہہ رہے ہیں غلامان مرتضیٰ. رو رو کے
यावर हुआ शहीद। मक्ता समाप्त हाय राहों में खो न जाए कहीं पार कारवां। हाय राहों में खो न जाए
مولا